أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ یہ قرآن مجید کا قاعدہ یہ ہے کہ قرآن مجید جب پڑھا جائے، اللہ کی طرف سے قانون یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اللہ شیطان مردود سے پناہ مانگ لینا چاہیے، کیونکہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ قرآن مجید سے لوگ گمراہ بھی ہو سکتے ہیں اور ہدایت بھی مل سکتی ہے، تو اس لیے پہلے اللہ سے ہدایت مانگ لے، شیطان جو دل میں وسوسے ڈالتا ہے اس سے پناہ مانگ لے، اس کے بعد شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہے، اس کے اندر بہت زیادہ فائدے ہیں، اگر لوگ اس کو جو ہے اپنا معمول بنا لیں تو بہت زیادہ فائدے ہیں۔ شیطان مردود جو ہے دور رہتا ہے، کھانا کھانے سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھ لیجئے، شیطان کھانے میں شریک نہیں ہوگا۔ آپ جو ہے دروازہ بند کرتے وقت گھر کا بسم اللہ پڑھ لیجئے تو گھر کے اندر شیطان داخل نہیں ہوگا۔ آپ باہر نکلتے وقت بسم اللہ پڑھ لیجئے، شیطان نہیں آئے گا۔ آپ کسی بھی کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیجئے، بے انتہا فائدے ہیں، علماء نے بڑی بڑی کتابیں اس پر لکھی ہوئی ہیں۔ الغرض آگے بڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف، تمام بڑائیاں، تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے ہے جس نے سارے جہان کا جو رب ہے، یعنی سارے جہان کو جس نے پیدا تو کیا، صرف پیدا کرنا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ اس نے سارے جہان کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ پالا بھی، یعنی پال پوس کر بڑا بھی کر رہا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا اظہار اس انداز سے کیا بندوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو پیدا ہی نہیں کیا، انسانوں کو، جناتوں کو، آسمان اور زمین اور سورج اور چاند ستارے جتنے بھی ہیں سب کو پیدا ہی نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ سب کو پال بھی رہے ہیں۔ اور پالنے والا جو ہوتا ہے وہ عام طور پر رحمان، یعنی اور اس کے اندر محبت زیادہ ہونی چاہیے۔ اب ظاہر سی بات ہے، پالنے والا اگر سخت ہو تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ گھر کے اندر بھی دیکھتے ہیں مائیں محبت کا منبع سرچشمہ ہوتی ہیں، تب جو ہے بچوں کی پرورش ہوتی ہے۔ باپ ایک طرف سے سخت ہوتا ہے، محبت والا بھی ہوتا ہے، لیکن ظاہراً سخت ہوتا ہے، تو خالی باپ سے تو کام نہیں بنتا۔ تو البتہ اب پالنے کے لیے جو ہے یہ قانون ہے کہ پالنے والا جو ہے نرم ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اور رحمان اس دنیا کے اندر، رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ جس وقت اللہ تعالیٰ کے ہر معاملے کی ضرورت پڑے گی، یعنی نیکیوں میں اللہ کی ضرورت پڑے گی، اس کے علاوہ گناہوں سے بچنا ہے، گناہوں کو معاف کرانا ہے، تب بھی اللہ کی ضرورت پڑے گی، جنت میں جانا ہے اللہ کی ضرورت پڑے گی، جہنم سے بچنا ہے اللہ کی ضرورت پڑے گی، اور پل صراط پار کرنا ہے اللہ کی ضرورت پڑے گی۔ تو وہاں پر اپنا اللہ تعالیٰ رحیم لفظ کا اظہار کریں گے، اس صفات کا اظہار کریں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ رحیم تو ہے، بے فکر رہو، لیکن قیامت کے دن کا مالک بھی اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس دن، جس دن کا وہ مالک ہے، اپنے بندوں سے فرما رہے کہ میرے بندے تو فکر نہ کر، جس دن کا میں مالک ہوں، کوئی اور مالک نہیں ہے، اس دن میں رحمت کا مظاہرہ کروں گا، اور امت کے لوگوں کے، اپنے بندوں کے گناہوں کو کثرت معاف کریں گے۔ آگے چل کے جب یہ چیزیں بندہ اقرار کر لیتا ہے تو پھر آگے بندے کے اوپر ذمہ دار بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ ایاک نعبد، اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہم آپ ہی کی عبادت، سجدہ بھی آپ ہی کے لیے، نماز بھی آپ ہی کے لیے، روزہ بھی آپ ہی کے لیے، حج بھی آپ ہی کے لیے، زکوٰۃ بھی آپ ہی کے لیے، قربانی بھی آپ ہی کے لیے، سارے کام ہم آپ ہی کے لیے کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، یعنی مانگتے بھی آپ ہی سے۔ تو کیا مانگتے ہیں؟ اهدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، اور ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ انعام اکرام کرتے رہے، آپ کا فضل ہوتا رہا، یعنی نبی، شہداء، صالحین، صدیقین، ان لوگوں کے اوپر اللہ کا انعام ہوتا رہا۔ جو نبی کے ساتھ تھے وہ سچے، جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے وہ شہداء، اور جو نیک لوگ ہیں وہ صالحین۔ اور ان لوگوں کے جیسا، جیسے کہتے ہیں فلاں کو جس طرح آپ نے مارا تھا اس طرح ہم کو مت مارو، تو ان لوگوں کے جیسا
جو یہودی ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی اور پیغمبروں کو قتل کرتے رہے، یا پھر ان لوگوں کے جیسا ان جن پر آپ غصہ ہوئے، یعنی یہی وہ لوگ جن لوگوں نے پیغمبروں کو قتل کیا، اور نہ ان لوگوں کے جیسا جو لوگ گمراہ ہیں جیسے عیسائی جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو عقیدہ ہونا چاہیے تھا اس عقیدے کو خراب کیا۔ زندگی باقی تو بات باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔